نے کہا اپنے باپ سے کہ کیا آپ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ یہاں مترجمین نے لے ابیہ کا ترجمہ حضرت ابراہیم کا باپ کیا ہے. ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے تو یہ ترجمہ ٹھیک ہے، مگر عربی میں ان لوگوں سے اکتساب فیض کر کے بول رہا ہوں. عربی میں جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے اور وہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے تو اس لفظ کو کہاں کس معنی میں استعمال کیا جائے گا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ نعمتوں کا انکار کرنے والے کفر کر رہے ہیں. کفران نعمت مت کرو، میری نعمت کے ساتھ کفر مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نعمتوں کی آپ نے قدر نہیں کی تو آپ کافر ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہاں مراد عمل کا انکار ہے اور عقیدے کا انکار خدا کے علاوہ دو چار خدا بنانے کی بنیاد پر، وہ عقیدے کا انکار ہے. یہاں وہ قل یا ایھا الکافرون والا کفر نہیں. تو جہاں جب الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں سب لوگ ترجمہ کر رہے ہیں. ان کے باپ آزر نے کہا، انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا. آزر ان کا باپ نہیں تھا، آزر دھرتی پہ سب سے بڑا پاپ تھا. کس نے کہہ دیا کہ آزر باپ تھا ان کا؟ ان کے باپ کا نام تھا تعارف. پڑھیے تفسیر کی کتابیں، اور پڑھا ہے ان لوگوں نے بھی جن لوگوں نے ترجمہ ان کا باپ کیا. ایک کافر ایک نبی کا باپ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس پہ دلیل نبوت ہے. اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک، ادھر ادھر مت دیکھو، 10 منٹ اور. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک میں ہمیشہ پاک پشتوں سے چل کر آیا ہوں. سبحان اللہ. یہ بتاؤ مشرک پاک ہوتا ہے کہ ناپاک؟ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں کہ نہیں؟ یہ تو رسول اللہ کے باپ ہیں، رسول اللہ کے جد بزرگوار ہیں. انہی کی پشت سے چلتے ہوئے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جناب عبداللہ کی پشت میں آئے ہیں. حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کر جناب عبداللہ میرے والد تک میں کبھی کسی کافر، کسی نجس، کسی ناپاک کی پشت میں نہیں رہا، ہمیشہ پاک پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں. اور حوا سے لے کر میری آمنہ ماں آمنہ تک کسی ناپاک پیٹ میں میرا نور منتقل نہیں ہوا. میرا نور ساری پاک ماؤں کے ارحام سے گزرتا ہوا سیدہ آمنہ صلوات اللہ علیہا تک پہنچا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بات صاف ہو گئی. اس کے باوجود بھی بدنصیب کہتے ہیں ماں بھی کافر تھی، باپ بھی کافر. کیوں اپنے کفر پہ مہر لگا رہے ہیں؟ حضرات یہ ہیں حضرت ابراہیم. جتنا اونچا مقام اتنا ہی کڑا امتحان. یہ بتاؤ ہندوستان میں سب سے اونچی ڈگری کون سی؟ وزیر اعظم کی ڈگری نہیں، اور وہ بھی ایسا وزیر اعظم جو فرضی ڈگری رکھتا ہے. 2 نمبر آئی ایس اور آئی پی ایس. یہ سب سے کڑا اور سب سے سخت امتحان ہوتا ہے. سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے انسانوں میں؟ انبیاء کا. اس لیے امتحان بھی ان کا سب سے زیادہ کڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام شعلہ سرخ کے حوالے ہوتے ہیں. کیسا امتحان دے رہے ہیں؟ جلانے کے لیے جنگل سے اس نے کی جمع لکڑی لگائی، آگ ایسی جیسے کہ دوزخ بھڑک اٹھی. تو پھینکا اس میں ابراہیم کو. قدرت خدا کی تھی. اٹھائی آنکھ اپنی جس طرف نمرود نے دیکھی، چمن کے پتے پتے پر خلیل اللہ لکھا تھا. سبحان اللہ. میاں جس کی جیسی منزل ویسا کڑا امتحان.
सिरात इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था। सिरात इश्क में वाह हर सू फना फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह क्या लिखा लिखा था। था, क्या बात है। सिरात इश्क में हर सू फना फिल्लाह लिखा था, मगर हर हर कदम पर फी अमानिल्लाह लिखा था। मेरी हिम्मत पे खालिक ने जज़ाकल्लाह लिखा था, जबी पर ला इलाह और दिल पे इल्लल्लाह लिखा था। अरे मेरी आंखों की पुतली में रसूलुल्लाह लिखा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे फजीलत। मौजूद सामी, जिसका जैसा मकाम क्यों याद किया जाता है, ये तारीख है। मिना अय्यामुल्लाह है, अरफात अय्यामुल्लाह है, मुज़दलिफा अय्यामुल्लाह है, कुर्बानी का दिन अय्यामुल्लाह है। ये सारे अय्यामुल्लाह हैं। तो क्यों ये याद किए जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम का इम्तिहान तो देखो। छोटा सा शेरखार बच्चा, उसकी मां सैयदा हाजरा 1500 किलोमीटर की दूरी फिलिस्तीन से मक्का मुकर्रमा की बेवादिन गैरे ज़ी ज़राइन इंदा बैतकल मुहर्रम, ऐसी जगह ले जाके शेरखार बच्चे को छोड़ा और पलट गए। ये इम्तिहान, आग में जाने का इम्तिहान, वतन से हिजरत का इम्तिहान। अरे हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने कहा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि तुझे खुदा की राह में ज़बह कर रहा हूँ, क्या कुर्बान जाइए और दरूदो सलाम भेजिए सैयदना इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर। कहते हैं, या अबती फलमा तू वरो सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए मेरे बाबा, मेरे रब का हुक्म अगर मुझे ज़बह करने के लिए है तो देर किस बात की? बेटा अपने रब के हुक्म के सामने कुर्बान होने के लिए तैयार है। ए बाबा, मुझे आप साबिरों में पाइएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहें। इस कुर्बानी से भी गुजर गए। जब ये सब हो गया भाई, ये अय्याम याद नहीं किए गए। ऐसा यादगार बनाया है कुदरत ने, जिस दिन हजरत हाजरा सफा मरवा पे दौड़ी, क़यामत तक दौड़ा दिया उम्मत मुस्लिमा को खुदा ने। क्या बात। ये एहराम क्यों पहन रहे हैं आप? अय्यामुल्लाह की बात कर रहा हूं। ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के मखसूस दिनों का। क्या हुआ था 10वीं मुहर्रम, 10वीं जिलहिज्जा को मिना में बेटे को कुर्बान किया था। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। हज़रात गिरामी, जब हर इम्तिहान से गुजरे खलील, अल्लाह अकबर, मामूली इम्तिहान हम पर जरा सा आई तो मालूम नहीं क्या क्या अफवाह पकते हैं, उन पे क्या क्या बीती, किन किन मरहलों से गुजरे। तो क्या उन दिनों को अल्लाह अपना मखसूस दिन नहीं बनाएगा? क्या अल्लाह वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह के आईने में ये मासूम तस्वीरें नहीं दिखलाएगा? दिखलाया अल्लाह ने। जब इम्तिहानात कंप्लीट हो गए तो रब फरमाता है, सुनो मुसलमानों, व इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बुहु बिकलिमातिन फअतमहुन्ना। याद करो ज़माने को जब मेरा इब्राहीम हर तरह की कठिन वादी से गुजर गया और मेरा इब्राहीम मेरे हर इम्तिहान में अव्वल नंबर पास हुआ। काला, तब मैंने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम सारी कायनात के इंसानों का इमाम बनाकर ताजे इमामत तेरा रब तेरे सर पे रख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, जिक्र करो अल्लाह के दिनों। ये कहानी क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए सुनाई जा रही है कि इसको सुनकर मजहबियत की रूह जो आपके अंदर से रुखसत हो गई है, खींच के उसे लाइए और कुर्बानी का जज्बा उनके नक्शे कदम को चूमते हुए अपने दिल में, दिमाग में, अमल में पैदा कीजिए। सुभान अल्लाह। इस मंजिल से गुजरने वाले गुजरे।
ہم تو وقت کے بہت پابند ہیں. ادھر سے حکم ہو رہا ہے ابھی بولو. آپ بھی تو کچھ بولو. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں. اللہ سبحان اللہ. چھوڑ دیں کرسی. کوئی کرسی نہیں چھوڑتا. اچھا ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس ہنگامے میں مجلس کے ادب کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. بسم اللہ. اب آئیے امتحانات دیکھیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. ہم تمہیں مبتلا کریں گے. کبھی دہشت کے ماحول میں, کبھی بھوک کی وجہ سے, کبھی پیاس کی وجہ سے تمہارا امتحان لیں گے. کبھی تمہارے اموال کی ہلاکت سے تمہارا امتحان لیں گے, اور کبھی تمہاری جان کی ہلاکت سے تمہارا امتحان لیں گے. کیا کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اس کے مخاطب کون ہیں؟ ابو جہل نہیں ہے اس کا مخاطب, ابو لہب نہیں ہے اس کا مخاطب. اس کے مخاطب ہم ہیں, آپ ہیں. ہم سے ہمارا رب کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہارے مالوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے, تمہاری جانوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے, تمہارے ثمرات کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے. یہاں ثمرات سے مراد اولاد ہے. مال جب تمہارا چلایا جائے گا راہ خدا میں, اور کفار و مشرکین جب تمہارے شامیانے میں اس بنیاد پر آگ لگائیں گے کہ تم لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو, تم محمد الرسول اللہ کہتے ہو, جب وہ تمہاری موب لنچنگ کریں گے اس وجہ سے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہو, اس وقت تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہرے راما ہرے کرشنا کہہ رہے ہو, یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اپنی جان دے رہے ہو؟ یہ عشق نہیں آسان. بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. آپ اسی دن سے امتحان میں آ گئے ہو جس دن لا الہ الا اللہ کہا. یاد رکھو, جس دن آپ نے ٹھکرا دیا نہ زمین خدا, نہ آسمان خدا, نہ چاند خدا, نہ سورج خدا, کائنات کی کوئی شے خدا نہیں, لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ مگر وہ اکیلا. اسی دن سے تو آپ سے جنگ ہو گئی. سب آپ یہ سمجھو یہ جنگ ختم ہو جائے گی, یہ کبھی نہیں ختم ہوگی. اس میدان جنگ میں ہمیشہ آپ کو رہنا پڑے گا. یا تو ان سے لا الہ الا اللہ کہلوانا, یا لا الہ الا اللہ پہ اپنی جان دے دینا. یہی دو راستے آپ کے پاس ہیں, تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. صرف دو راستہ. میدان جہاد بول رہا ہے, میدان بدر بول رہا ہے, میدان احد بول رہا ہے, غزوہ خندق بول رہا ہے, جنگ حنین بول رہی ہے, معرکہ کربلا بول رہا, یہی بول رہا. بہت آسان ہے ذکر خدا ذکر نبی, لیکن بہت آسان ہے ذکر خدا ذکر نبی, بہت آسان ہے ذکر خدا ذکر نبی, لیکن جو دیکھا تو زمین کربلا کچھ اور کہتی ہے. بہت آسان ہے ذکر خدا ذکر نبی, لیکن پانی پی کے ذکر خدا کرنا بہت آسان ہے. امن کے شامیانے میں ذکر خدا کرنا بہت آسان ہے, مگر تلواروں کے سائے میں ذکر خدا کرنا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہیدان کربلا. بہت آسان ہے ذکر خدا ذکر نبی, لیکن جو دیکھا تو زمین کربلا کچھ اور.
ایک اور شعر سن لیجیے. عنایت کو ہے عالم نزا کا ہاں خیالم نزا کا اور حسرت دیدار آنکھوں میں. ہے عالم نزا کا اور حسرت دیدار آنکھوں ہے میں عالم نزا کا اور حسرت اور دیدار حسرت آنکھوں میں دیدار آنکھوں میں. اجی فنا کچھ اور کہتی ہے بقا کچھ اور کہتی ہے. ہے عالم نزا کا اور حسرت دیدار آنکھوں میں. فنا فنا کچھ اور کہتی ہے بقا کچھ اور. سبحان اللہ. واہ. اب آخری بات جو اس پورے جلسے کی جان بننے جا رہی اور اسی پہ نربھر کرتا ہے کہ آپ رسمی جلسہ سن کے جائیں گے یا مذہبیت کی روح لے کر عمل کا عہد وفا باندھ کر جائیں. کیا بات. واہ. ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے مسلم دنیا کا. اس کا نام ہے ہارون الرشید. ہارون الرشید. یہ عباسی خلیفہ ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان 5 کے بعد کوئی خلیفہ ولیفہ نہیں. ان کے پاس خلافت نہیں تھی. ان 5 کے بعد سبوں کے پاس خالی آفت تھی مولانا. اور آج بھی رسمی طور پر خالی آفت ہی بانٹی جا رہی ہے. خلافت تو کہیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اللہ ماشاء اللہ. میری باتیں تو بڑی کڑوی ہوتی ہیں اور میں جانتا ہوں یہاں سے جانے کے بعد گالی سنوں گا. 2-4 درجن گالی دو, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. یہاں تو قلندر ہیں. ارے آخری بات سن لیجیے اور اسی بات میں میری تقریر کا ماحصل ہے. آخری بات, خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ پروگرام بنایا کہ 7ویں امام اہل بیت کے مطلع تہذیب پہ چمکتے ہوئے سورج سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کاظم علیہ جدہ علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کر دیا. یہ سلطنت بنو امیہ سے لے کے سلطنت عباس تک اللہ جانے کیا خوف تھا اہل بیت مصطفیٰ سے. ان کو سبوں نے ایک ہی کارنامہ انجام دیا. حضرت علی کے بعد امام حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. حضرت امام زین العابدین کے ساتھ تاریخ پڑھی. امام باقر کے ساتھ, امام جعفر صادق کے ساتھ, سب کو کسی نہ کسی طرح وقت کے ظالم حکمرانوں نے تہہ تیغ کیا ہے. چاہے قتل کر کے تہہ تیغ کیا ہو یا زہر دے کے تہہ تیغ کیا ہو. ہارون الرشید کے زمانے میں کیوں ڈرتے کیوں تھے یہ سب؟ اگر یہ اسلام کے نمائندے ہوتے نا ڈرتے تو ڈرتے کیوں؟ واہ. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. یہ اسلام کے نمائندے لوگ نہیں تھے. یہ بادشاہت کے بھوکے لوگ تھے. کیا کیا اس نے؟ سوچا زہر دے کے مروا دوں. کیوں ڈر کیوں تھا اہل بیت سے؟ اس لیے ڈر تھا کہ ظالم بادشاہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں ہائے ہائے. اور اہل بیت مصطفیٰ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. تو دل پہ جب کسی کی حکمرانی ہو جائے نا دوست, جب دل ہی لے لیا اس نے تو باقی کیا رہا. اور ایسے ہی لوگ تو انقلاب لاتے ہیں. تبدیلی ایسے ہی لوگوں کے ذریعے آتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کے ایک رشتہ دار تھے. سن لو, یہ آخری بات کر رہا ہوں, 5 منٹ میں بات ختم ہے مگر سن لینا. اس کے ایک رشتہ دار تھے, ان کا نام تھا عمیر. شاہی ناز و نعم میں پلا ہوا عمیر, مگر عقیدت مند و مرید امام موسیٰ کاظم علیہ جدہ علیہ السلام. سبحان اللہ. اور اس طرح کے ہزاروں عقیدت مند و مرید. غور سے سننا بات. جب ان لوگوں کو بھنک ملی
تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب سے پہلے ان کے فالورز کو مروانا چاہتا ہے، اور جب وہ اکیلے ہو جائیں تو آسانی سے۔ ارے کیا ہوا تھا کوفہ میں؟ امام مسلم ہاتھ تھوڑی لگے، مگر یہ فالورز جب بھاگ گئے، مگر یہ فالورز وہ نہیں تھے جو ایمان کے لیے اپنی جان دے دیتے۔ ان سے تو کوفہ میں حکومت یہ کہہ رہی تھی سونا لے لو لوہا دے دو، سونا لے لو لوہا دے دو، یعنی ہم سے سونا دو اور یہ تلواریں پھینکو جو اہل بیت مصطفیٰ کی حمایت میں اٹھا رہے ہیں، سونا لے لو لوہا پھینکو۔ سب مریدین اکٹھا ہوئے امام موسیٰ کاظم کے پاس، کہا سرکار اس کی نیت خراب ہے، اب ہم لوگ کیا کریں؟ تو آپ نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر دیوار پہ ایک بہت بڑا حرف لکھا۔ جانتے ہو حرف کیا تھا؟ جیم۔ اللہ۔ لوگوں نے پوچھا حضور ہم کیا کریں؟ کچھ نہیں بولے، ایک حرف لکھ دیا، جیم، الف بے تے سے جیم۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا جنگل، حضرت فرما رہے ہیں جان بچانے کے لیے جنگل میں چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھا جبل، حضرت فرما رہے ہیں پہاڑوں کی کھوہ میں چلے گئے۔ یہ جو بادشاہ کے رشتہ دار تھے عمیر، انہوں نے جیم کا مطلب سمجھا جنون۔ اتنے عقل مند تھے حضرت یہ کہ بادشاہ پریشان تھا ان کی عقل مندی سے، تو حضرت نے جب لکھا جیم تو انہوں نے سمجھا اس کا مطلب جنون، یعنی حضرت یہ کہہ رہے ہیں عمیر اپنی تیری عقل مندی تیری گردن مروا دے گی، اس لیے اپنی عقل پر پاگل پن کا پہرا ڈال دے، اپنے عقل پر پاگل پن کی چادر ڈال دے، اپنی عقل پر بہلولیت کی چادر ڈال دے۔ اس طرح اس شخصیت کا لقب ہوا بہلول دانا۔ سبحان اللہ۔ تھے یہ دانا، دنیا میں کہیں ایسا دیکھا ہے؟ اگر بہلول ہوگا تو دانا نہیں ہوگا، دانا ہوگا تو بہلول نہیں ہوگا۔ حضرت یہ اکیلے ہیں جو بہلول بھی ہیں دانا بھی ہیں۔ واہ واہ۔ پاگل پن کی چادر اوڑھ لی، جنگلوں میں پاگلوں کی طرح گھومنے لگے، زمین پہ سونے لگے، پتیاں اٹھا کے کھانے لگے، پاگل پن۔ اب پاگل کو کون مارے؟ ساقط العقل پہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے بھائی۔ اب یہ ہوا کہ پاگل ہے چھوڑو، پگلوا 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 چھوڑ دیا۔ اپنا اسی طرح پاگل پن تھا۔ کبھی کبھار شہر میں آ جاتے تھے تو یہ بچے پاگل کو دیکھتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ شور مچاتے ہیں، پاگلوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، پاگل عجب طرح کی حرکت کرتا ہے، بچے مزہ لیتے ہیں۔ ایک دن سنو آخری بات ہے کہ 5 منٹ میں ختم ہو رہی بات ہے بھائی، سن لو بھیا 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 ایک منٹ 5 منٹ میں بات ختم ہو رہی ہے، سنو سن لو اچھی طرح سے، ادھر دیکھو میرے بھائی، جانے دو غصہ